پھر بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ رنگ ٹون کی جگہ گانا لگا دیتے ہیں. بہت ہی سخت گناہ ہے، بہت ہی سخت گناہ ہے گانا لگانا. حدیث میں کہ دنیا آخرت میں ملعون آواز کہا گیا گانے والوں کی آواز کو، اور گانے اور میوزک کی آواز سننے کو بھی حرام کہا گیا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیہودہ آواز اور گانا بجانا نفاق کو دل میں اس طرح اگاتا ہے جس طرح پانی سبزی کو اگاتا ہے. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے گانے بجانے کو شیطانی آواز قرار دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان اور پھیلا لے ان میں سے جس کو تو اپنی آواز سے پھیلا سکے. یعنی اس آیت میں شیطانی آواز سے مراد گانا بجانا ہے. مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے اے ابلیس تو انہیں کھیل تماشوں گانے بجانے کے ساتھ مغلوب کر. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ہر وہ آواز مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی دعوت دے. یہ قول حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے اور اسی کو ابن جریر نے اختیار فرمایا. تو میری بیٹیوں، رنگ ٹون پہ گانا مت لگائیے، اسٹیٹس پر گانا مت لگائیے. آپ کے اوقات گانا نہیں ہے، آپ طوائف نہیں ہیں، آپ مجرا کرنے والیاں نہیں ہیں کہ آپ گانے لگا کر لوگوں کو راغب کریں. یہ گندی عورتوں کا کام سمجھا جاتا تھا. آج شریف گھروں کی عورتیں بھی اسٹیٹس پر گانے لگا رہی ہیں، واٹس ایپ اسٹیٹس پر گانے لگا رہی ہیں. گانے لگانے سے کیا مراد ہے؟ کیوں لگایا جاتا ہے گانا؟ گندی عورتیں یہ کام کیا کرتی تھی، آج شریف لڑکیاں بھی یہ کام کرنے لگی ہیں. تو نہ رنگ ٹون پر کوئی گانا لگانا ہے، نہ ہی اپنے اسٹیٹس پر کوئی گانا لگانا ہے. اور یہ بھی نہ سمجھیے کہ موبائل فون میں رنگ ٹون پر ہم اذان لگا لیں یا قرآنی آیت لگا لیں تو اجر ملے گا. اس کا بھی ایک مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے. پھر رنگ ٹون دیکھیے، رنگ ٹون کا مقصد کیا ہے؟ رنگ ٹون کا مقصد ہوتا ہے کہ اس بات کی اطلاع دینا کہ کوئی شخص آپ سے بات کرنے کا متمنی ہے. ایسے سمجھیے کہ جیسے کوئی دروازے پر دستک دے رہا ہے، کوئی دروازے پر دستک دینے کا حکم میں ہے. تو اطلاعی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی آیات لگانا، اذان کی آواز کو استعمال کرنے کے بے محل ہے. محل نہیں ہے یہ، قرآن کی آیات اور اذان لگانے کا محل نہیں ہے یہ. فقہا نے لکھا ہے کہ تاجر اپنے سامان کو دکھانے کے وقت یا سامان نکالنے کے لیے درود شریف پڑھے یا چوکیدار سونے والوں کو جگانے کے لیے کلمہ پڑھے تو یہ درست نہیں. اور پھر ان کلمات کا استعمال اس موقع پر کرنا یہ ان کلمات کی توہین ہے. اور اسی بنا پر حضرات فقہا نے اس طرح کے مقاصد میں ذکر کے کلمات کا استعمال ناجائز قرار دیا. لہٰذا موبائل کے رنگ ٹون میں اذان، آیت قرآنی اور نعت وغیرہ لگانا درست نہیں ہے. اس کے علاوہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی استنجا خانے میں ہے، وہاں موبائل اس کی جیب میں ہے. خواتین بھی اب تو کثرت سے موبائل واش روم میں لے کر جاتی ہیں اور وہیں کال آنے پر قرآن کی آیت کی آواز آنی شروع ہو گئی. اس سے بھی توہین ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ اگر اذان یا آیت شروع ہوئی اور درمیان میں موبائل اٹھا لیا تو درمیان سے سلسلہ ٹوٹ گیا، یہ بھی بے ادبی ہے. آیت ختم ہونے کا انتظار ہی نہیں کیا جاتا. اگر مس کال کی جائے تو بھی آیت درمیان سے کٹ جاتی. بہرحال بچنا ضروری ہے. موبائل میں صرف سادہ سی گھنٹی ہی کی آواز لگا لینی چاہیے. قاضی صاحب نے لکھا ہے کہ حمام اور بیت الخلاء میں قرآن کی تلاوت کرنا مکروہ تحریمی ہے. اور دکاندار اپنا سامان کھولتے وقت درود پڑھ لے، کھولتے وقت سامان کھولتے وقت. تو غرض اس طرح کی حرکات سے اس کو بچا کر غیر مسلموں کی سازش کو ناکام بنانے کی کوشش فرمائے. تو اس طرح کی رنگ ٹونز لگانا جس میں آیت قرآن کی توہین ہو، اذان کی توہین ہو، ان سے بھی اجتناب کرنا چاہیے.